کیا پروگرام ترتیب دیتے ہیں نیو ایئر نائٹ؟ ہم لوگ نئے خصوصی پروگرام ترتیب دیتے ہیں. جی کیا دیتے ہیں؟ خصوصی پروگرام. خصوصی کیا پروگرام ترتیب دیتے ہیں. سب سے پہلے تو خصوصی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم معزول ججوں کی بحالی کے لیے دعا کرتے ہیں. ارے بھائی اس قصے کو تو 1 سال ہوا ہے. شاؤٹنگ نہیں بالکل. اب معزول ججوں کی بحالی کی دعا کی بات آ گئی ہے تو میرے ساتھ مل کے دعا مانگے. کس کے لیے؟ معزول ججوں کے لیے، میرے لیے نہیں، معزول ججوں کے لیے. کوئی ایسی دعا مانگے جو پوری ہو سکے نا. ٹرائی کرنے میں کیا ہے، کمان. اب میرا وقت کم ہے. دعا مانگے، زیادہ لمبی دعا نہیں مانگوں گا. اب پیچھے لگے، یہ پیچھے لگے. یہ بحالی کے لیے دعا مانگ رہے تھے یا دعا تھی کہ بحال نہ ہو؟ پاکستان میں جو بھی معزول ہو جاتا ہے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. یہ کہہ رہا تھا میں. اچھا میرے خیال ہے پاکستان میں ججوں کے علاوہ اور تو کوئی معزول ہے نہیں. ویسے آپ نیو ایئر نائٹ کو کیا کرتے ہیں؟ کون؟ آپ. ہم نیو ایئر نائٹ کے اوپر ہم کالا سوٹ پہن کر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوٹل جا کے رقص کرتے ہیں. رقص. آپ اپنی بہنوں کے ساتھ ہوٹل میں رقص کرتے ہیں؟ ہاں، گویا. بھائی مطلب یہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کے ساتھ رقص کرتے ہیں. یہ کلیئر ہو گئی بات؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ بھائی 12 بجے تک تو رقص میں بڑا سرور ہوتا ہے. بڑا سرور ہوتا ہے 12 بجے تک. 12 بجے کے بعد پھٹتا ہے غبارہ. بڑم، ایک چمی. پھر دوسرا غبارہ پھٹتا ہے، دوسری چمی. جان نہ پہچان، ہیپی نیو ایئر. اور پھر عوامی دباؤ کے تحت فلور پہ شروع ہو جاتا ہے تشدد. اور اس کے بعد رقص سے بسم اللہ، لائٹ چلی جاتی ہے. یہ ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کم آن بیبی کم آن. آپ کرتے کیا ہے؟ ہاں، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر میں چلاتا ہوں. میں کہتا ہوں برداشت کمزوری نہیں ہے، ہم امن چاہتے ہیں. یہ جملہ تو ابھی شہرمان صاحبہ نے بھرت کے لیے کہا ہے. ہاں تو کہا ہوگا، یہ کوئی بہت توپ جملہ نہیں ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تم بھی کہہ سکتے ہو. بھائی ملک کے حالات دیکھیں اور آپ اپنی گفتگو دیکھیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستانی افواج جو ہے نا ہر حالات سے نپٹنے کے لیے تیار ہے. اس لیے نہ ہمیں ملک کی حالات کی فکر ہے، نہ بیرونی حالات سے کوئی دلچسپی ہے. ملک پر جنگ کے بادل لہرا رہے ہیں، منڈلا رہے ہیں. اور آپ نیو ایئر نائٹ اور کرسمس نائٹ منانا چاہتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو قوم ہو جانا چاہیے. یہ ہر آدمی یہی بات کر رہا ہے. جی کہ ہمیں قوم ہو جانا چاہیے. ابے بات سنو، انور مقصود صدر پاکستان نے واضح طور پہ اپنے بیان میں کہہ دیا ہے کہ قوم فکر مند نہ ہو، میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا. اس لیے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. صدر صاحب لڑنا چاہتے ہیں لڑیں، ہم تو نیو ایئر نائٹ منائیں گے بھائی. جن چکی جنگ جنگ چکی جنگ جنگ چکی جنگ 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 چکی جنگ جنگ ٹی چک چک جنگ. بھارت جو دھمکیاں دے رہا ہے اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے؟ بھارت جو دھمکیاں دے رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے؟ ابے بھائی بھارت تو ہمیں اور بھی بہت کچھ دے رہا ہے. روزانہ واگا بارڈر سے ایک ٹرک ان کا اندر آتا ہے سامان لے کے. وہ تو بھارت سے ہماری تجارت ہے. ہاں، ابے جب ہم تجارت سے نہیں ڈرے تو ان کی دھمکیوں سے کیا ڈریں گے؟ بات یہ ہے انور مقصود صاحب، ہر کوئی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ہر کوئی ہمیں ہر جس کی مرضی ہے وہ باپ کا ملک سمجھا ہوا ہے، جس کو دیکھو پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے. مجھے تو ڈر ہے کسی دن چین نہ دھمکی دے دے ہمیں
کہ جن تھاؤ چن چن من کو پی. خیر چھوڑو. ہاں انور صاحب، زندگی جو ہے وہ دھمکیوں کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں بنی ہے، انجوائے کرنے کے لیے بنی ہے. انجوائے کرنے کے لیے، جسٹ انجوائے. اور تمہاری گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ نہ تمہیں ڈانس آتا ہے اور نہ تمہارے پاس کالا سوٹ ہے. ابے یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ انجوائے. جب آپ کی بیگم زندہ تھی جی تو آپ ان کو بھی نیو ایئر نائٹ پہ ہوٹل میں ڈانس کے لیے لے جاتے تھے؟ نہیں، نو کوشچن. ہمارے ریلیجن میں عورتوں کو اس طرح نامحرموں کے سامنے کسی ہوٹل میں لے جانے کی ممانعت ہے. سمجھے؟ ممانعت ہے. اور ویسے بھی ہماری بیگم جو ہیں وہ انہوں نے ایک انجمن بنائی تھی، نان ورکنگ ریلیشن ایسوسیشن، اس کی چیئرمین تھی. اور وہ دوسری خواتین کو ایسے چیک کرتی تھی جیسے اشیاء خورد و نوش کی قیمت کو چیک کیا جاتا ہے. خواتین برا مان جاتی تھی. یہ تھا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نیا سال آنے والا ہے، ہم سب کو دعا مانگنا چاہیے کہ نیا سال ہمارے لیے اچھے دن لائے، اچھی خبریں لائے، تاکہ ہم ہر روز نئے سال کی خوشی منائیں. بھائی آپ یہ فرمائیے، آپ سن کی تو نہیں ہیں؟ کیا مطلب؟ صنعت تو نہیں گئے آپ. میں بات کر رہا ہوں انجوائمنٹ کی اور آپ بات کر رہے ہیں حالات کی. ارے بھائی آپ ہی کے پروگرام میں کسی صاحب نے آ کے کہا تھا کہ حالات بدل نہیں سکتے کیونکہ پاکستانی سنبھل نہیں سکتے. اس لیے میری جان حالات بدل نہیں سکتے. آپ جیسے لوگ اگر ہمارے یہاں موجود ہوں تو واقعی حالات بدل نہیں سکتے. ہاں لوگ تو کہہ رہے ہیں دشمن کی افواج بارڈر پہ آ گئی. کس کی؟ دشمن کی افواج بارڈر پہ آ گئی. کون سا دشمن؟ بھارت. یار تم سن کی تو نہیں ہو، یہ بھارت کہاں سے دشمن ہو گیا ہمارا؟ اکثر ہو جاتا ہے. نہیں، ارے پاکستان میں دیکھو انڈیا کی فلمیں لگی ہوئی ہیں. سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو کہ بھرا ہوا ہے، ٹکٹ کی مارا ماری مچی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں. آپ دیکھیے ان کی فلم دوستانہ لگ گئی ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب ہے دوستانہ ہے. پھر حکومت کہتی ہے بھاگم بھاگ. تم دیکھ لینا. وہ بھی لگی ہوئی. ہاں وہ بھی لگی ہوئی ہے. اور اب تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یوراج نہ آ جائے. مگر دیکھیے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھارت سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. نو، غلط ہے. میرے ایک دوست ہیں ابھی پرسوں، ان کے وہاں لڑکا ہوا ہے خدا کر کے. انہوں نے اس کا نام رکھا ہے تندولکر، مرزا تندولکر. آپ بتاؤ کیسے حالات خراب ہیں.